बाज इतना बड़ा सनीचर है कि जुमे को भी नहीं नहाता। से बता रहा हूं मैं, जुमे को भी मकड़ी आ जाता है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? 5 वक्त की, मर्दो औरत पर। अच्छा, औरतों पर भी बाज औरतों में भी इतनी बड़ी सनीचर है, सही बता रहा हूं, जुमे को भी नहीं नहाती है। अच्छा, चूल्हा रोजाना पुतेगा, चूल्हा समझ ना, ये रोजाना पुतेगा, मगर वुजू नहीं बनाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी। कितना प्यारा अमल, जिसने 80 मर्तबा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम दादा मियाँ के उर्स में आए, किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने 2000, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 100, जितनी अल्लाह ने जिसको तौफीक दी उसने दिए। मगर तुम्हें दादा मियाँ से क्या मिला? अगर इजाजत हो तो बताऊं, बहुत सारे गांव ऐसे ना जिसमें किसी अल्लाह वाले का मजार नहीं है, बहुत सारे गांव। मगर तुम्हारा गांव, तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि तुम्हारे गांव में अल्लाह वाले का मजार, दादा मियाँ हुजूर का मजार शरीफ मौजूद है। जी बेशक। और जहां पर अल्लाह वाले की कब्र होती है, जहां पर अल्लाह वाले का मजार होता है, वहां पर रहमतों का नुज़ूल होता है। अगर मैं बताऊं, सुनो, यहां से ये जिला रामपुर मुरादाबाद, इधर सिरसमा दौरा है। अच्छा इधर है, अच्छा मैं समझा, इधर है, और इधर टांडा भी है ना, हाँ इधर ही कहीं टांडे से आप जाएंगे स्वार, पहुंच रहे हैं, किधर को जाएंगे समझ रहे? स्वार से जो रामपुर को रास्ता गया है ना, एक जगह नरपत नगर के पास में मोड़ है, थोड़ा सा अंदर को जाएंगे, एक गांव है, उस गांव का नाम है खोद शरीफ। खोद नाम, मगर शरीफ इसलिए बोलते हैं, खोद 2 हैं, एक बड़ी खोद, ये छोटी खोद है, खोद शरीफ। उसमें एक अल्लाह वाले का मजार है जिनको बैरंग शाह वली बोलते हैं। क्या बोलते बोलो? अब बैरंग शाह वली के मजार पे ना एक शख्स था जो दड़ियाल का रहने वाला था, और वो गोरे रंग का था, तो उसको लोग भूरा भूरा बोलते थे। क्या बोलते थे? वो हर साल बैरंग शाह वली के मजार पर उर्स करता था, तवज्जो रखना, हर साल। और जब भी मौका मिलता था ना, तो झाड़ू मारता था, खिदमत करता था। हर साल उर्स पाक किया करता था, चंदा करता था, लोग तरह तरह की बातें बताया करते थे, मगर वो रुका नहीं करता था। तरीके से लोग कहते थे, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। एक दिन एक मौलाना मिल गए, और वो सारे मौलाना अच्छे नहीं होते। एक मौलाना ऐसे मिले जिनका पैजामा बहुत ज्यादा ऊंचा था। आप समझ गए होगे वो कौन से मौलाना होंगे, अब बताने की जरूरत है, नहीं समझे? समझ गया ना? पैजामा जिनका बहुत ऊंचा, और इतना ऊंचा पैजामा ही नहीं, बल्कि उनकी किस्मत भी ऊंची, मतलब ओछी। ऊंची से मतलब ज्यादा नहीं, ओछी, कम। उन्होंने कहा अच्छा इस भूरा को पकड़ो। जैसे ही तस्लीम भाई ना पूरे उसमें कूदे फिर रहे हैं और हर साल उर्स करा रहे हैं, और तुम इनका साथ दे रहे हो। उन मौलाना ने भूरा को पकड़ लिया, और भूरा को पकड़, बोले इधर आ, कितने साल हो गए उर्स कराते? बोले 12 साल। तुम्हारे यहाँ दादा मियाँ कितने साल हो गए? पता
بہت پرانے نا. 12 سال سے وہ بھورا عرس کرا رہا تھا. 12 سال سے. مولانا بولے پاگل ہوا ہے, تجھے کچھ ملا ابھی تک؟ 12 سال سے تو عرس کرا رہا ہے اور تجھے کچھ بھی نہیں ملا. تیری بیٹی جوان ہو گئی, تیرا مکان چھپر کا ہے. ارے کم سے کم تو کماتا, کچھ کھاتا, کچھ کرتا, بیٹی کا رشتہ کرتا, اور یہ بھی نہیں ہوتا. اگر 12 سال تو میرے مدرسے میں پڑھ لیتا تو میں تجھے حافظ بنا دیتا, قاری بنا دیتا, اچھا انسان بنا دیتا. اتنا ذلیل کیا بھورا کو, اتنا. وہ بیچارہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. اتنی باتیں ٹھوک دی, اتنی باتیں ٹھوک دی. تجھ پہ یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, تو عرس میں لگا پڑا. تو بے رنگ شاہ ولی کا عرس کر رہا ہے. گیا, چلا تو گیا, ہوا جا کے رونے لگا. میاں بولے بھورا کیا حال ہے, کیوں رو رہے ہو؟ بھورا بولے ہی نہیں غصے میں, کیونکہ مولانا نے اتنا ٹارچر کر دیا, اتنا ذلیل کر, اتنا پریشان. بھورا غصے میں نہیں بولا. پھر بولے بھورا کیا بات ہے؟ پھر منہ گھما لیا. تیسری مرتبہ کہنے لگے بھورا تم 12 سال سے عرس کر رہے ہو, تمہیں کیا ملا؟ تمہاری بیٹی گھر پہ جوان ہے, تمہیں رشتہ بھی کرنا ہے. بھورا ایسا کرو, تم کسی کی باتوں میں مت آؤ, سیدھے گھر چلے جاؤ. تمہارے گھر پہ بیٹی کے رشتے والے آ رہے ہیں, اور تم دری وغیرہ بچھا لو, بیٹی کا رشتہ کر دو, اور 7 دن کے بعد بارات منگا لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھورا اٹھ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا میاں آپ کو بھی مل گیا کیا وہ مولانا؟ بولے کون مولانا؟ بولے اسی نے تو میری کھٹیا کھڑی کر دی. بولے وہ تو قرآن و حدیث یعنی کیا کیا پڑھا جاتا. بولے مجھے کوئی مولانا نہیں ہے. بولے پھر باتیں تو وہی ہے. باتیں وہ کیسے پتا چلا؟ میاں کہنے لگے ارے تجھے پتا نہیں ہے, ہمارا کنیکشن بڑے پیر صاحب سے ہے, اور وہ بڑے پیر صاحب خود فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا دنیا کے دوسرے کونے پر ہو اور میں اس کونے پر ہوں, اور وہ گر جائے, گرنے لگے, پاؤں پھسلنے لگے, وہ مجھے پکارے تو میں عبد القادر اس کا یہیں سے ہاتھ تھام لوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ برکت دے. سبحان اللہ. اچھا کہا جا گھر چلا جا, اور جا کر کے بستر کر. بھورا بولا ٹھیک ہے. سیدھا بھورا گیا, گھر گیا. بیوی سے بولا دری بچھاؤ جلدی, چارپائی پہ یا چٹائی پہ جو بھی تھی نا, کہ دری بچھاؤ, مہمان آ رہے ہیں, لڑکی کا رشتہ ہوگا, 7 دن کے بعد بارات آئے گا. اب بیوی دیکھ رہی ہے بھورا کب سے ولی ہو گیا, اور اچھا بیوی جلدی کسی کی مانتی ہے کیا؟ ارے ڈر کیوں رہا, بولتے کیوں نہیں؟ اب بیوی بولے اوہو بھورا میاں تم تو آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہوگے مہمان آ رہے ہیں. بھورا بولا کہ تم مجھے کم سمجھ رہی ہے کیا؟ اب بھورا بھی جمانے لگے, کیا کم سمجھ رہی ہے؟ کہا دری بچھا. دری بچھائی, اتنے میں مہمان آ گئے. اب بی بی بولی ارے بھورا کی تو ساری باتیں پوری ہو رہی ہے, بھورا تو بڑا پہنچا ہوا نکلا. بی بی بولی بھورا میاں پانی پیو گے؟ بولے نہیں آج کچھ نہیں پینا, ہٹ جاؤ ایک طرف, کچھ نہیں پینا. مہمان آ گئے, رشتہ ہو گیا, 7 دن کے بعد بارات لانے کی تاریخ رکھ دی گئی, مہمان چلے گئے. بیوی کہنے
بولے کیا تمہاری ہٹ گئی ہے کیا؟ بیوی بولی کیا تمہاری ہٹ گئی ہے کیا؟ برا بولا کیا؟ کہ تم نے 7 دن میں برات منگائی ہے، گھر میں کھانے کو ہے نہیں، تو تم برات کو کیا کھلاؤ گے؟ برا بولا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں یار، یہ تو پوچھا ہی نہیں میاں سے۔ بیوی بولی میاں، ارے بولے میں تھوڑی بول لیا تھا، میاں نے بتایا۔ بولی میں سمجھی تم پہنچو۔ اب پہنچا میاں کے پاس، کہنے لگا سرکار رشتہ تو ہو گیا، 7 دن کی تاریخ بھی ہو گئی، مگر حضور یہ بتا دو کھلاؤں گا کیا؟ بولے مجھے کیا پتا، تو نے تو یہ رشتہ کرا، تو بتا۔ تو بولا مروا دیا نا۔ میاں سے بولو، اور مجھے لگتا ہے بھورا بھی ان کی تسلیم بھائی کی طرح ہوگا، منہ پہ ہی بولنے والا۔ مجھے کیا پتا تسلیم بھائی کا بایو ڈاٹا یہی لیے بیٹھے ہو۔ کہہ رہے تسلیم بھائی کی شادی نہیں تو بولے گا کیا؟ ارے میں کہہ رہا ہوں تسلیم بھائی کی طرح ہوگا، یہ بھی منہ پہ بول دیتے ہیں، یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں بیوی سے بولیں گے، یہ زیادہ گہرائی میں چلے گا۔ اب بلّا لگا ہوا یہ بھی کمیٹی والے ہیں، توجہ ہے میری طرف، عرس کراتے اچھی بات ہے۔ اب وہ کہنے لگا، میاں بھورا بولا آپ نے تو ہی کہا تھا، اب مجھے کیا پتا۔ میاں حضور میری بے عزتی نہیں آپ کی ہوگی، آپ جانو، میں تو بیچ بازار میں کہہ دوں گا میاں نے کہا۔ تو مسکرا کر کے کہنے لگے ایسا کر تو جھاڑو مار لے۔ مزار کی جھاڑو ماری، اور جھاڑو مارنے کے بعد میاں بولے بیٹھ جا، تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا سرکار کام تو تبھی ہوگا جب چاولوں کی بوری آئیں گی، یہ بتاؤ کب پہنچوا رہا ہو بوری ہے؟ پورا بولا ورنہ ناک کٹ جائے گی، بیوی تک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور تو الگ رہے، وہ بورا 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد روزانہ بیوی کہہ رہی ہے جی آج 6 دن رہ گئے، آج 5 دن رہ گئے، آج 4 دن رہ گئے، آج 3 دن رہ گئے۔ پہنچے بیرنگ شاولی، بورا ادھر آؤ، کس کی دعوت کرنے، تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے حضور تھوڑے سے چاول ہے، تھوڑی سی پسی ہوئی شکر ہے، تھوڑا سا گھی، بھینس پتی دی، تھوڑی سی گھی۔ اچھا پہلے برات کو نا شکرانہ چلتا تھا، شکرانہ مٹی کی پلیٹ میں ڈھرے شکرانہ چلتا تھا۔ بولے ٹھیک ہے، بولے وہ تو میرے پاس لیا، میں پڑھ کے دم کر دوں گا، ہاتھ رکھ کے دعا کر دوں گا، انشاءاللہ کھلا لیں، اللہ برکت فرمائے گا۔ کہنے لگا حضور کتنے آدمیوں کی دعوت کر دوں؟ بورا بولا حضور کتنے آدمیوں کی دعوت کر دوں؟ میاں بولے تیری مرضی ہے، جتوں کو تو چاہے دعوت کر دیے۔ بورا نے سوچا یار اب میرے گھر سے تھوڑی جا رہے ہیں، اب میاں جانے یا دعوت جانے۔ بورا جیسے ہی دعوت کرنے چلا، پورے 7 گاؤں میں دعوت کر دی، وہ بھی چولہا نوت۔ آگے تسلیم بھی بھاگ دوڑ میں ان کا بلّا تک الٹا ہو گیا، سیدھا کر لو۔ اور ماشاءاللہ یہ سارے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر یہ سارے لوگ ساتھ نہ دیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں۔ اس لیے پورے گاؤں سے میں کہوں گا اللہ یہ اپنے گھر کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، ایک اللہ والے کی محبت میں کر رہے ہیں، تو گاؤں کے بچے کو ساتھ دینا چاہیے۔ اگر کہیں غلطی کریں تو بڑے لوگوں کو انہیں سمجھانا بھی چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب وہ اللہ وہ جو تھا بھورا 7 گاؤں پڑھتے تھے، سارے گاؤں میں دعوت کرایا، چولہا نوت کرایا، کوئی بھی نہیں چھوڑا، مسلم غیر مسلم سب میں دعوت کر دی، اپنے گاؤں میں بھی اعلان کرا دیا۔ بی بی کہنے لگی میں تو رہوں گی نہیں، تم ہی پٹو گے۔ جب شام کو میاں کے پاس گیا، بولے بھورا دعوت کر دی، بولے جی سرکار، بولے کتنے لوگوں کی، بولے تھوڑے سے لوگوں
गांव की। बोले कितने? बोले 7 गांव की करिए बस। मियां बोले 7 गांव की? कोई और नहीं मिला तुझे? कहा हुजूर बीच में 7 ही गांव पड़े, मैं उनमें सबकी कर दी और छोड़ा कि कोई भी घर नहीं, मुस्लिम गैर मुस्लिम। बोले अल्लाह वालों को सभी खाते हैं। बोले मुस्लिम गैर मुस्लिम, मर्दों औरत बच्चे पूरे चूल्हा समेत कर दी विद फैमिली। मियां बोले इतने से चावल किसे खिलाएगा? बोले मुझे क्या पता, अब तो आप जाने। अल्लाह वाले बोले ठीक है, जब तूने दावत कर दिए मैं भी गौसे पाक का गुलाम। जब एक दिन रह गए, उधर गांवों में उड़ने लगी। कुछ लोग बोले ना भूरा की हट गई, कुछ लोग बोले भूरा पागल हो गया, कुछ लोग बोले भूरा को माल हाथ आ गया। उसकी बीबी से पूछ रहा जी खिलाओगे क्या? तो बीबी कह रही है समझ में मेरी भी नहीं आ रही है, बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। और बीबी तो वैसे ही एकदम हटेली होती है। अच्छा बात सच है कि नहीं? एक भी नहीं कह रहा कि सच है, इतना डर रहे हैं ये लोग। तवज्जो रखो मेरी तरफ। तुम थके तो नहीं है जितने लोग खड़े हो? खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। तुम थकोगे नहीं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये रायपुर के लोग हैं। और फिर दादा में बड़ी मेहनत करी इन सब लोगों ने जितने साथ में, माशाल्लाह ये भी बैठे हैं। अल्लाह ताला सलामत रहे। मैंने तुम्हें शुरू में बताया ना, मेरी दावत यहाँ से पहले से नहीं थी, मगर तुम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि दादा मियाँ जिसको बुलाएं वही आता है। पूरा सबब मैं, मेरी कई महीने तक तारीख खाली नहीं। पूछो वो बैठे जो रुमाल डाले हुए, क्या नाम है आपका? हाजी शराफत साहब। 24 तारीख लेना, बताओ आपको दिखाई नहीं दिखाई मैंने? उनके साथ में वो हजरत बैठे हुए, हजरत रुमाल डाले हुए, पूछो। मगर आज की तारीख कैसे अचानक खाली हो गई? अमरोहा के पास में नौगावा सादात में, और आधा घंटा नहीं गुजरा इनका तस्लीम भाई का फोन तो ही आ गया। और मेरे भी दिल में आ गई यार, मैंने कहा बंदा यार बड़ा काम का यार, बेचारा लगा रहता। मैंने कह दिया चलो आ जाओ। बोले हुजूर आ ही जाना है? आना ही। अरे मैंने कहा आ जाऊंगा बाबा आ जाऊंगा। मुझे शेर याद आता, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह। तुम लोग भी धक्का पलट हो गए पूरे के पूरे। अब के देखता हूं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बाबा धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साईं क़िबला उर्से दादा मियां हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका बेचारे का ख्याल रखना, गरीब आदमी है और फिर जलसों से मोहब्बत रखता है, नमाज भी पढ़ता है, जहाँ पता चल जाए दावत हो या ना हो फिर भी चला जाता है, अच्छे काम में जाता है। बच्चे अगर इनके खाते हैं तो नबी की नात का सदका खाते हैं। और पता नहीं यार कौन कैसा हो, हम तो अगर 2 दिन किसी को खाना खिला दे, मेहमान 8 दिन रह जाए तो उकता जाते हैं। ये अल्लाह वाले कितनों को खिलाते हैं, समझे? मुझे अगर देने आओ तो एक आध नोट इन्हें भी दे दिया, समझ रहे मेरी बात? आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आजा एक शेर पढ़ूं जो दिल को चुभ जाने वाला। इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर। इस आस
چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اب بھورا میاں کی بیٹی کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ کیا کام کرتا تھا بھورا میاں؟ میں نے بتایا عرس کراتا تھا، لگا رہتا تھا 100 روپے 200 روپے 1000 روپے 500 جو بھی دے، پردھان جی یا جو بھی ہو وہ دیتے تھے اور وہ عرس کراتا تھا۔ تو وہی مولانا اسے مل گئے، میں نے بتایا جس کا پیجامہ اونچا ہوتا، مولانا نے اتنا رگڑا بیچارہ، اتنا رگڑا، ہوش ٹھکانے لگا دی اس کے، پورا رو دیا۔ پوری بات بتا دی نا میں تمہیں۔ اب میاں بولے جا چلا جا، یہ اناج لے جا اور لے جا کر کے کھانا پکا لے، اور یہ میں نے وضو بنا کر کے اپنے اس کپڑے سے منہ پوچھا، یہی کپڑا کھانے پہ لے جا کر کے ڈھک دینا۔ بھورا چلا گیا اور کھانا بنایا، تھوڑا سا کھانا تھا، کپڑا ڈھک دیا گیا۔ ساتوں گاؤں کے لوگ ٹوٹ پڑے، چلو تماشا دیکھیں گے آج کیا ہوگا، یا تو بھورا کی ہٹ گئی یا پھر بھورا کے مال ہاتھ آ گیا۔ سب لوگ پہنچ گئے، چلو دیکھیں گے ماجرا کیا ہے۔ مگر کیا پتا تھا بھورا کو کم مت سمجھو، وہ اللہ والے سے ٹچ تھا۔ بھورا کے یہاں پر جو بھی گیا، بھورا کھانا کھلاتا جا رہا، مگر بار بار کپڑے پہ چکر لگا رہا، دیکھو کہیں کھانا تو ختم نہیں ہوا ہے۔ اب کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ بارات آ گئی، بارات بھی کھانا کھا رہی تھی، مگر کہیں سے قلندر ٹہلتا ہوا آ گیا، اور وہ قلندر نے اپنا پیالہ لگا دیا، کہا لاؤ بھورا میاں کی دعوت ہم بھی کھا لے۔ اس قلندر کے پیالے میں چاول رکھ دیے، چاول کے اوپر سے پسی ہوئی شکر رکھ دی، اور شکر رکھنے کے بعد کہا لو اس میں گھی لوٹ دو۔ اب لوٹے کی ٹٹنوں سے گھی لوٹا جا رہا، چھوٹا سا پیالہ تھا مگر ایک لوٹا گھی آ گیا، پھر بھی پیالے میں پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ دوسرا لوٹا ڈالا، پھر بھی پیالہ نہیں بھرتا ہے، لوٹا ڈالتے جا رہے۔ بھورا نے دیکھا اور آگے کہنے لگا اب تو میری بے عزتی ہو جائے گی، پتہ نہیں کہاں سے فقیر آیا ہے، اس کا پیالہ ہے یا کہ نا کا، پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ مگر بڑا معتقد تھا، کھانے کے پاس کھڑے ہو کر کے کہنے لگا بیرنگ شاہ ولی میری عزت بچا لو، دادا میاں سرکار میری عزت بچا لو، پتہ نہیں کہاں سے فقیر آ گیا، میری مدد کرو۔ آنکھ کھول کے دیکھا تو بیرنگ شاہ ولی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب آئے کہا کیا بات ہے بھورا بتاؤ؟ کہنے لگا سرکار ایسے ایسے معاملہ ہے، اس کا پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ بیرنگ شاہ ولی نے یہ نہیں کہا اس کو ہٹا دو، یہ نہیں کہا اس کو بھگا دو، بلکہ بیرنگ شاہ ولی نے گھی لوٹنے والا لوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب لوٹتے جا رہے ہیں۔ نیچے والا پیالہ فقیر کے ہاتھ میں، اوپر بھی فقیر کے ہاتھ میں لوٹا، دو فقیروں کی ٹکر ہو گئی۔ بھورا کھڑا ہوا دیکھ رہا، 1 منٹ نہیں 10 منٹ نہیں گھنٹوں گزر گئے، نہ تو پیالہ بھرتا ہے نہ لوٹے کا گھی ختم ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، بارات والوں نے دیکھا ارے دو فقیروں میں ٹکر ہو گئی، گھی لوٹا جا رہا، نہ پیالہ بھرتا ہے نہ لوٹے کا ختم ہوتا ہے۔ جب گھنٹوں گزر گئے تو نیچے سے قلندر کہنے لگا اگر صبح تک لوٹو گے تو بھی پیالہ نہیں بھرے گا،
غلام ہوں، اگر قیامت تک لوٹوں گا تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ حیدری۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے عرس سے کیا ملتا ہے، تمہیں تو یہ لگا نا ہمارے ہاں عرس ہو گیا، ایسے ایسے لوگ تمہارے ہاں آ جاتے ہیں نا، ان کے قدموں کی برکت سے تمہارے قبرستان کے مردوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک رات کی یہ سجاوٹ، ڈیکوریشن، بھاگنا دوڑنا، کھانا کھلانا، چائے پلانا، ایسے ایسے عالم، ایسے ایسے سننے والے، ایسے ایسے پڑھنے والے، اور پھر اللہ والے کی بارگاہ میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو اگر کوئی چور ہوگا تو اس کے دوست آئیں گے کون؟ چور۔ کوئی اگر شرابی ہوگا تو اس کے دوست کون آئیں گے؟ شرابی۔ کوئی ڈکیت ہوگا تو اس کے دوست کون ہوں گے؟ ڈکیت، ہے نہیں؟ اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو اس کے دوست کون ہوں گے؟ اللہ کے ولی۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، عرس کرا کر کے تم ہر سال اپنے گاؤں میں ولیوں کی آمد کر دیتے ہو۔ آمد، صحیح بتا رہا ہوں حضرت، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بھی کچھ لوگ، خیر تمہارے یہاں تو ابھی تک کوئی بات سنی نہیں گئی ہے، مگر بعض گاؤں میں نا 100 روپے دے گا اور 110 باتیں سنائے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، ٹانگ کھینچیں گے، یہاں تک کہ بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کھانے کا دھندا بنا لیا ہے اور کھاتا ہے اور یوں ہے، کتنی باتیں۔ ارے یار مسلمانوں کے یہ کام ہے، کوئی اگر دین کے راستے پہ لگا ہوا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، تم اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو۔ کوئی کہے محبت کرنے کا حکم کہاں سے ہے، بتاؤں کہاں سے ہے؟ سننا چاہ رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچی، یہ عرس کی دین ہے۔ اتنی چھوٹی بچی کتنا اچھا اسکارف باندھے، جبکہ اگر یہ بغیر دوپٹے کے بغیر اسکارف کا تب بھی چھوٹی تھی، مگر اس نے خود نہیں باندھا ہوگا، اس سے نہیں باندھا ہوگا۔ جب پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ماں نے باندھ کے دیا ہوگا، یا بہن نے، یا پھوپھی، یا خالہ، کسی بڑی عورت نے باندھ دیا۔ نہیں جا رہی ہو تو باندھ کے جاؤ۔ اور بعض یہ ان کی ماں مبارکباد کے لائق ہے، اور بعض کی ماں وہ بھالو بنی گھوم رہی ہے، بھالو۔ شادیوں میں دیکھو، شادیوں میں ایسی لگتی ہے، بعض مت پوچھو، آنکھیں جیسے ابلوئی، اور 40 سال کی، وہ بڑے جو پلادو، ایسا جیسے بلڈوزر گھوم رہا، سمجھے؟ شادیوں میں تو وہ خود ہی جب سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، بال یوں جیسے وہ پیپل کے پیڑ کے نا وہ داڑھی جم جاتی نیچے تک، بال یوں امٹھے۔ اب تو ایسے حالات، ایسی مائیں بنو جیسی اس بچی کی ماں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب بات یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عرس کرنے کا مطلب یہی تو ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ کیا چلے؟ اچھا دیکھ لیو، اگر ارادہ کے لمبا ہوتا۔ اچھا کیمرہ لگا، کہہ رہے کیمرہ چھوڑ کے نہیں جاؤں، کیمرہ اپنے لگا، ہو سکتا ہے ضرورت سے جا رہے ہو، سمجھ رہے؟ اس لیے بڑے پیار سے انہوں نے محبت، انہوں نے نہیں بولا، آج تو دادا میاں نے بولا، صحیح بتا رہے ہوں؟
اور تم آ ہی نہیں سکتے ہو جب تک اللہ والے کی طرف سے اشارہ نہ ہو. جبکہ اللہ والے کی طرف سے اشارہ نہ ہو تو آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں. تو نے پی پیالوں سے چلو بیٹھ رہو, بیٹھو. تم سبحان اللہ کیوں کہو گے؟ تم تو بیٹھے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بولو نا زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں بھول جاتے ہو, بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. واہ 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 سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کبھی بھی کسی سال بھی اللہ والے کا عرس نہیں چھوڑو بیٹا. او بچوں, میرا چاند, میرا کبوتر, او 5 نمبر, او 5 نمبر, 5 نمبر, تمہاری جیکٹ بیٹا اس میں آ جائے گا تمہارا فوٹو. پوری دنیا کیا کہے گی کہ رائے پور میں ایسا بچہ بھی. اب نہیں بولے, توجہ میری طرف. اللہ والے کی بارگاہ وہ ہے جہاں پر لوگ نا جھاڑو مارتے مارتے, جھاڑو نہیں سیدھے سیدھے, جھاڑو مارتے مارتے, جھاڑو مارتے مارتے لوگ ولی ہو گئے. خدمت کرتے کرتے ایک ان پڑھ آدمی, اور پہلے جو تھا نا الٹے سیدھے کام کرتا تھا. توجہ رکھنا, اس نے توبہ کر لی سارے گناہوں سے, سارے الٹے سیدھے کاموں سے. بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کس کی بارگاہ میں گیا؟ بڑے پیر کی غوث پاک کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا سرکار مجھے رکھ لو. بڑے پیر بولے کیوں رکھ لو؟ کہ حضور میں آپ کی خدمت کروں گا, مجھے خادم بنا لو. بڑے پیر بولے میں تو خود خادم ہوں, مجھے خدمت کی ضرورت نہیں, میں تو خود خدمت کرتا ہوں. جب اتنا کہنے لگا سرکار کوئی کام میں لگا لو. بڑے پیر نے جب آنکھوں کو بند کیا دیکھا کہ یہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ والے نے خدمت میں لگا لیا. کتنے لوگ تم نے دیکھو گے جو پہلے ناچ میں, کھیل میں, کود میں, سب میں آگے رہتے تھے, لیکن اللہ والے کی نظر کرم پڑی اب وہ دین کے کام میں جڑ گئے. یہ ضرور کسی اللہ والے کی نظر ہوتی ہے. توجہ. بڑے پیر نے کہا ایک کام ہے میرے یہاں. کہا کیا کام ہے سرکار؟ کہا جو میرے مہمان آتے ہیں نا یہ لوٹا لے لو اور یہ لوٹا لے کر کے میرے مہمانوں کا وضو بنواؤ, اس لوٹے سے پانی پلواؤ. ان کا یہی کام تھا, لوٹا لیے پھر نہ لوٹا. اب جو بھی آئے ان کا نام شیخ احمد البرقی تھا مگر نام یاد نہیں رہا. جو بھی او لوٹے والے بابا, او لوٹے والے بابا ذرا ادھر آؤ پانی لاؤ. ان کا نام کیا ہو گیا؟ لوٹے والے بابا. کیا نام ہو گیا؟ اب لوٹے والے بابا کو 1 سال ہو گئی, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے. کسی نے کہا لوٹے والے بابا تمہیں اتنے سال خدمت کرتے ہوئے ہوگا اللہ والے کی, بڑے پیر صاحب تمہیں کچھ نہیں ملا؟ بڑے پیر صاحب کیا کوئی چور آیا ولی ہو گیا, کوئی پاؤں سے بیکار آئے گا اس کے پاؤں ٹھیک ہو گئے, مردہ آیا انہوں نے زندہ کر دیا, بغیر اولاد والا آیا اولاد, تمہیں کچھ نہیں ملا؟ انہوں نے بھی سوچا بولے ہاں یار کوئی کرامت تو ہاتھ نہیں آئی, کرامت نہیں ملی. انہوں نے کہا لاؤ 2-3 دن ذرا ٹہل کے آتا ہوں, گھوم کے آتا ہوں. مگر یہ ان کے دل میں خیال آیا کہ
کرامت نہیں ملی. بڑے پیر نے دل کے خیالات کو پہچان لیا. جب دوسرے دن دو اللہ والے آئے اور کہنے لگے سرکار ہمیں کام بتائیں. بڑے پیر بولے پہلے 3 دن تمہیں کعبے کی طرف پیدل چلنا ہے, 3 دن کے بعد آنا ہے, بعد میں کام بتاؤں گا. اور ان کو لوٹے والے بابا شیخ احمد ادھر آؤ, سب جانتے ہیں ان کو لوٹے والے بابا کے نام سے. نام کیا تھا ان کا؟ شیخ احمد. کیونکہ اب تو شیخ برادری بھی ہے. سیدنا حضور غوث شیخ بولتے ہیں بڑے کو, شیخ بولتے ہیں بزرگ کو, اچھے. یہ پٹھان, شیخ, سید, مغل, یہ سب اونچی برادری میں اپنے انڈیا کے اعتبار سے اونچی برادری میں آتے ہیں. تو شیخ سمجھ رہے, شیخ کس کو بولتے ہیں؟ بزرگ کو. ان کا نام کیا تھا؟ شیخ احمد. کہا شیخ احمد تعال الیہ, ادھر آؤ. جی حضور. کہا تم ان کے ساتھ میں 3 دن جاؤ گے, یہ 3 دن سفر کریں گے, تم بھی جاؤ گے پھر واپس. بولے جی حضور. دل میں سوچا میں تو یہ چاہ ہی رہا تھا تھوڑا سا گھوم کے آؤں, مگر ٹہل کے آؤں, مگر کیا پتا تھا بڑے پیر نے سارا کھیل تمہارے لیے بنایا. اب جب چلے وہ دونوں, سننے کی بات ہے, بڑی پیاری بات ہے. اب جب وہ دونوں چلے اللہ والے, چلتے چلے جا رہے, رات بھر چلے, لوٹے والے بابا بھی چلے, چلتے چلتے تھک گئے, صبح کو چلتے رہے. جب دوپہر ہو گئی تو لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی. لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو ٹھہرو. بولے جی بتائیں. بولے تمہارے پیٹ میں آتے نہیں ہیں کیا؟ بولے ہیں تو. بولے پھر بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ میں آگے نہیں بڑھوں گا, ایک قدم بھی آگے نہیں, اس لیے مجھے بھوک لگ رہی ہے. اور میں بڑے پیر کے یہاں کھانا, صبح میں ناشتہ, دوپہر میں کھانا, شام میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں جناب, اور یہاں 3 ٹائم ہو گئے, ایک ٹائم بھی کھانا نہیں ملا. آگے نہیں بڑھوں گا, پہلے کھانا کھلاؤ. جب اتنا کہا وہ دونوں سب اکٹھے ہوئے, دونوں اللہ کے ولی آئے, اور اس میں ایک اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا کر کے ایک ولی کا واسطہ دے کر کے دعا کر دی, اے اللہ کھانا بھیج دے. جب دعا کی تو آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا. لوٹے والے بابا بولے یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے, کھانے کا دسترخوان آ گیا. کون سے ولی کا ان کا واسطہ دیا ہے جو کھانا آ گیا؟ تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا, اللہ کا شکر ادا کیا, چل پڑے. پھر چل رہا ہے, پھر چل رہا ہے, پھر دوسرے دن دوپہر ہو گئی, لوٹے والے بابا پھر آڑے ہو گئے. بولے نہیں جاؤں گا. بولے کیوں؟ بولے پتہ نہیں تمہیں بھوک ہی نہیں لگتی, میں کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤں گا. بولے ٹھیک ہے. پھر تینوں اکٹھے ہوئے. اب دوسرے ولی نے دعا کی, ایک ولی کا واسطہ دے کر اے اللہ کھانا بھیج دے. پھر دسترخوان آ گیا. لوٹے والے بابا بولے یہ بھی پہنچے ہوئے. یار تمہارے یہاں ولی ہیں دادا میاں, پتہ بھی نہیں چلتا نا کتوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں, کتوں کے جن بھوت پتہ بھی نہیں چلتا, پتہ بھی نہیں چلتا کس کی بگڑی بنتی ہے. اللہ والے ہیں یہ, سمجھ رہے میری بات؟ ہلکے میں مت لینا یہ بات. اب دسترخوان آ گیا, تینوں نے کھانا کھایا, چل دی. چلتے چلتے تیسرا دن پھر آیا. پھر لوٹے والے بابا اڑ گئے. بولے یار عجیب انسان ہو, ویسے تو اللہ کے ولی ہو, تمہیں بھوک نہیں لگتی, تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے, میں تو نہیں چلوں گا, پہلے کھانا کھلاؤ. اب دونوں ولی بولے سنو, پہلے بھوک لگی تو انہوں نے دعا کی. بولے جی دسترخوان آ گیا. بولے پھر انہوں نے دعا کی. بولے جی دسترخوان آ گیا. بولے اب تم بچے ہو, تمہارا نمبر ہے, تم دعا کر کے دسترخوان منگاؤ. اب تو لوٹے والے بابا پھنس گئے, کہنے لگے یار بڑے برے رہے بھائی, یار یہ تو اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے تو دسترخوان منگا لیا, ان کی دعا سے تو آ گیا, اور کون سے ولی کا واسطہ دیا پتہ نہیں. لیکن چالاک بہت تھے. کہنے لگے ٹھیک ہے میں دعا کروں گا, مگر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا. بولے صحیح ہے, سمجھے؟ اب
दोनों के बीच में खड़े हुए और चुपके से बोले, ऐ अल्लाह तू तो जानता ही है मेरे करतूत, खाली लोटे से ही पानी पिला रही हूँ बड़े पीर साहब के यहाँ, कुछ भी नहीं कर रहे हूँ। ऐ अल्लाह ये जो मेरी दहनी जानिब ना तेरे वली है, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उन्हीं के सदक़े से खाना भेज दे। और बोले, ऐ अल्लाह जो मेरी बाईं तरफ अल्लाह के वली है ना, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है उन्हीं के वास्ते से खाना भेज दे। इनके हाथ चेहरे पे भी नहीं आए थे, 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? तुम सोच रहे होगे यार एक आध लोटे वाले बाबा हमें भी मिल जाते। यहाँ दादा मियाँ के खिदमत लोटे वाले नहीं, डंडे वाले बताओ कितने डंडे चाहिए? अरे 2। तवज्जो है मेरी तरफ। कोई पता नहीं यार किसकी कबूल हो जाए। तुम क्या समझते हो हम मुफ्ती साहब, खैर मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, छोटा सा हूँ, गुनाहगार हूँ, दुआ करो कुर्सी पे बिठाया ये इन लोगों की मोहब्बत, सबसे अच्छा मैं हूँ? नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में मेरी बहनों में कौन ऐसा हो, इनमें उन भाइयों में कौन ऐसा, कोई पता नहीं। अल्लाह ताला किसकी दुआएं कबूल करता हो। अब 2 दस्तरखान आ गए, जैसे ही 2 दस्तरखान आए तो लोटे वाले बाबा को पकड़ लिया, बोले सुनो ठहरो, इन्होंने दुआ की तो 1 दस्तरखान, हमने दुआ की तो 1 दस्तरखान, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया जो 2 दस्तरखान आए, नाम बताओ। अब फिर फंस गए, नाम तो याद था नहीं और ये सारा खेल बड़े पीर साहब की तरफ से चल गया। इन्होंने तुमने कौन से वली का वास्ता दिया है? अब नाम तो याद नहीं है। लोटे वाले बाबा बोले यार बड़े बुरे रहे। सोचा, बोले हाँ सुनो, चालाक बहुत थे, ये बताओ पहले दुआ किसने की? पहले दुआ किसने की? बोले साहब पहले दुआ इन्होंने की। कहाँ जा रहा है? अच्छा किसी को लेने जा रहे हैं, किसी को बुलाने। फिर कहा कि पहले दुआ किसने की? इन्होंने की। कहा फिर दुआ किसने की? दुआ इन्होंने की। कहा फिर आपने की। तो बोले जब पहले इन्होंने दुआ की तो पहले नाम ये बताएंगे, फिर इन्होंने दुआ की फिर नाम ये बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा। समझ लिया कि जब ये नाम बता देंगे तो मुझे नाम ही याद हो जाएगा। तो अब वो दोनों क्या कहने लगे? वो कहने लगे सुनो, हमने जिस वली का वास्ता दिया है, हमने बड़े पीर साहब का वास्ता नहीं दिया, हमने हजरत सैयदना अबू सालेह का वास्ता नहीं दिया, हमने हजरत अब्दुल्ला सोमई का वास्ता नहीं दिया, हमने हजरत इमाम मूसा काज़िम का वास्ता नहीं दिया, हजरत इमाम जाफर सादिक का वास्ता नहीं दिया, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का वास्ता नहीं दिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता नहीं दिया, हजरत इमाम हुसैन का वास्ता नहीं दिया, हजरत इमाम हसन का वास्ता नहीं दिया, हजरत अली का वास्ता नहीं दिया। तो फिर कौन से वली का वास्ता दिया? वो कहने लगे बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, हमने उन लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था। अब लोटे वाले बाबा सोचने लगे यार ये तो मेरी चल रही है। वो बोले ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा का वास्ता क्यों दिया? कहा हमने इसलिए दिया कि बड़े पीर की नजर चोर पर एक मर्तबा पड़ी तो वो चोर वली हो गया। लोटे वाले बाबा पे कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी, वो कितने बड़े वली हो गए होंगे। इसलिए हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया और हम बड़े पीर की बारगाह में अब पलट कर जाएंगे तो लोटे वाले बाबा का दीदार भी करेंगे। ये उठ के खड़े हो गए, इन्होंने बटन तोड़ लिए और दौड़ने के बाद कहने लगे वाह मेरे गौसे पाक, मुझे पता भी नहीं चला, मैं समझ रहा था किसी काम का नहीं हो, मगर आपने नजरे करम फरमाई, मेरा बेड़ा पार हो गया, इतना बड़ा वली बना दिया। गौसे पाक आपका करम अल्लाह अल्लाह। जब ये मामला हुआ तो वो दोनों कहने लगे तुम कौन हो? बोले मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम लोटे वाले
बाबा को तुमने देखा है? का देखा नहीं है, देखना चाह रहे। लौटने वाले बाबा खड़े हो गए और कसम खा के कहने लगे, गौसे पाक की बारगाह में मेरे अलावा और कोई लौटे वाला बाबा है ही नहीं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, सरजमीने रायपुर, रायपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। देखिए धीरे धीरे एक एक होकर के कौम के सरपरस्त हजरात भी तशरीफ ला रहे हैं। समझे? ये तुम लोगों ने जो उर्से पाक किया है ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ। उर्से पाक किया, एक अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, मोहब्बत का पैगाम देने वाला काम किया है। लड़ाई झगड़े वाला काम तो नहीं किया है, बल्कि लड़ाई झगड़े को मिटाने वाला काम किया। तो जब तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारे अच्छे काम पर शाबाशी देने, मुबारकबाद पेश करने के लिए ये बड़े बड़े हजरात भी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला ने जिनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा है। और मैं वहाँ बैठा हुआ सुन रहा था, कितने लोग आए और चले गए अपने अपने बता करके। ये भी तुम्हारी अच्छाई की बात है, समझ रहे नहीं? इसलिए तुम सब लोग मिलजुल करके रहो, आपस में इत्तेफाक से रहो, एक दूसरे को सलाम व कलाम किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो और अच्छे काम करते रहा करो, बुरे कामों से बचते रहो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। बड़े पीर का करम हुआ तो बेड़ा पार हुआ। आला हजरत क्या बोले, पढ़ दूं या रहने दूं? कौन कौन सुनना चाह रहे हैं? अच्छा हाथ उठवा लूं या रहने दूं? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, बाबा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम ला तेरा। बाबा बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, गौसल, या गौसल मदद। या गौसल। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम ला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम ला तेरा। आला हजरत का नाम सुना आपने? आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल बरकात, वो एक दिन आला हजरत से कहने लगे, कहा बेटा गौसे पाक की खानका में कुत्ता रहता था, लंगर खाने पे, हम भी उन्हीं की औलाद हैं, तो हमारे यहाँ भी एक कुत्ता जंगल में है, तो कुत्ता हिफाजत के लिए आला हजरत ने फतवा नहीं दिया कि कुत्ता मत पालिए, ये मत करिए। बोले हुजूर कल पेश कर दूंगा। बोले ठीक है। आला हजरत चले गए, वहां से सीधे घर गए तो कुत्ते नहीं ढूंढे उन्होंने, अपने दोनों बेटों को लिया, बीबी से कहा इन्हें नहला दो धुला दो, इनके बाल काट दो, छोटे छोटे दो बच्चे, दो ही बेटे थे आला हजरत के, दोनों बेटों को लिया, हामिद रजा और मुस्तफा रजा,
اور دونوں کو لے جا کر کے سید آل رسول برکات کے قدموں پہ ڈال دیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے در کے کتے غلام ہیں، دن میں خدمت کریں گے، رات کو خانقاہ رکھائیں گے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک ہاتھ حامد رضا کے سر پہ، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے سر پہ رکھا اور کہا جاؤ، یہ علم میں آگے ہے اور یہ تقوی میں آگے. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، بابا بولو یا غوث المدد. یا غوث المدد. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، بولو یا غوث المدد. یا غوث المدد. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بابا سبحان اللہ. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور آپ لوگ اتنے پیار سے سن رہے ہیں. میرا صرف پیغام یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، دل سے میل کچیل نفرت دور کر دو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، نمازیوں حاجیوں کی عزت کرو، عورتیں پردے میں رہا کریں، گاؤں کے ماحول کو سنبھالو سدھارو، اللہ والوں سے محبت رکھو. کوئی اگر کچھ بھی بولے اس کی مت مانو. اللہ والوں سے ہر صورت، ولیوں سے اور شہیدوں سے، صحابہ سے، نبیوں سے پکی سچی محبت کرو. اور یہ عرس پاک جو تمہارے یہاں ہر سال ہوتا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ بڑے بڑے لوگ ایسے آتے بھی ہیں تمہاری سرپرستی کرنے کے لیے، سمجھے؟ ان کو بھی عزت سے نوازو، اور جب عزت تم دو گے نا تبھی تمہیں عزت ملے گی. اور دین اور اسلام یہی کہتا ہے کہ عزت دو تو عزت ملے گی. اور اگر تم اکڑو گے تو اکڑ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون، نمرود، حامان، شداد کی بھی نہیں رکھی. حضرت بلال رنگ کالا تھا، غریب تھے، حبشی تھے، مگر جھکے، اخلاق اچھا رکھا، نبی سے محبت کیا، تو اب بلال نہیں رہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہلال بن گئے. ہلال بولتے ہیں چاند کو، سمجھے؟ ابو بکر صدیق جھکے، اخلاق اچھا رکھا، عزت دی، تو آج انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سمجھے؟ اور ابو جہل اکڑا، جھکا نہیں، تو اکڑا تو اللہ نے اسے پکڑا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس لیے کہ سب سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، سب سے بڑی عدالت اللہ کی، سب سے بڑا انصاف اللہ کا ہے. وہاں پہ نہیں بچ سکتے. کسی پہ ظلم مت کرنا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تکلیف مت دینا. آپس میں میل محبت پیار. کوئی بیمار ہو جائے اسے دیکھنے جاؤ، جتنی مدد ہو سکے. ہاتھ پاؤں سے مدد کی ضرورت ہے تو ہاتھ پاؤں سے کر سکتے ہو، روپیے پیسے کی ضرورت ہے اس سے کر، جس انداز میں بھی تم سے مدد ہو سکے مدد کرو. سمجھ میں آ رہی؟ اور ہر سال عرس پاک کرتے رہنا. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.